الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنا علما. ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ شورا ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 175 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. شورا کا مطلب ہے شاعر کی جمع، شورا. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ شورا میں انبیاؤں کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنی آخری کلاس میں کون سے نبی کا واقعہ پڑھا تھا؟ کون سے نبی کا واقعہ پڑھا تھا؟ کون سے نبی کا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا. ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہم نے. حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ آگے جو بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آخری ہم نے پڑھا تھا لوط علیہ السلام کا کہ ان کی قوم کس بد کرداری کا شکار تھی اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا گیا. ان کی بیوی بھی اس میں تباہ ہو گئی کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. فرشتوں نے کہا ان کو بھی پیچھے چھوڑیے گا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ پر ایمان سب سے بڑی چیز ہے. ایک نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. یہ عبرت ہے ہمارے لیے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے. ایک حافظ قرآن اگر اولاد ہے اور ماں باپ اگر بے دین ہے تو وہ حافظ قرآن ان ماں باپ کو نہیں فائدہ پہنچا پائے گا. کیونکہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ اگر اجازت دے گا سفارش کی تو وہ کرے گا. ایسا نہیں ہے. ایک ہمارے یہاں غلط پتہ نہیں بات منسوب ہو چکی ہے کہ حافظ قرآن 10 یا 20 ایسے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکے گی. یار تم سوچو، جہنم واجب کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا نا. اللہ کسی کے اوپر جہنم کو واجب کر دے، کسی کی مجال ہے کہ وہ جہنم سے نکال کے لے جائے؟ کتنی بڑی مطلب اللہ پر بہتان باندھا ہے یہ کہ آپ نے کس کو اللہ سے بڑا بنا دیا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل دے گا. اللہ کے فیصلے کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے. تو جب انبیاء اپنے سگے رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو نہیں بچا سکے تو کوئی نہیں بچا پائے گا. ہاں وہ الگ بات ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. لیکن ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. جھٹلایا ایکا والوں نے رسولوں کو. اب بات آ رہی ہے ایکا والوں کی. ٹھیک ہے. اس ایکا پر مفسرین کا جو تفسیر قرآن کرتے ہیں نا، ان کا بڑا اختلاف واقع ہوا ہے کہ یہ ایکا کون سی بستی تھی، کون لوگ تھے یہ. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایکا جو ہے مدین والے تھے جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدین والے نہیں تھے، مدین کے ساتھ ایک اور علاقہ ہے ایکا جو بلندی پر تھا، یہ وہ قوم ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ ایکا ایک درخت کا نام ہے، وہ درخت کی پوجا کرتے تھے اور یہ وہ لوگ تھے ایکا والے. یہ الگ الگ اختلاف ہے مفسرین کا. ٹھیک ہے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو تفسیر ابن کثیر جنہوں نے لکھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مدین والے ہی تھے اور یہ آباد دوسری جگہ تھے اور یہ شعیب علیہ السلام ہی ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. اور زیادہ تر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ امام ابن کثیر کی یہ بات صحیح ہے، راجح ہے. راجح کا مطلب ہم اس کو قبول کریں گے کہ ایکا کی قوم جو ہے نا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہے. اس کا ثبوت آگے آئے گا. تو انہوں نے جھٹلایا مرسلین رسولوں کو، اپنے رسول کو جھٹلایا تو سب کو جھٹلایا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. قال لهم شعيب ألا تتقون. جب کہا انہوں نے شعیب علیہ السلام سے، کیا نہیں تم ڈرتے؟ جب ان سے کہا شعیب علیہ السلام نے کیا تم نہیں ڈرتے، اب پتہ لگ گیا شعیب علیہ السلام ہی اس قوم کی طرف آئے تھے، ایکا کی طرف. یعنی یہ ایکا والے اور مدین والے، یہ قومیں تو الگ الگ تھیں لیکن دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے شعیب علیہ السلام ہی.
ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی وہی پیغام پہنچایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی یہ جو شرک کر رہے ہو تم، اور اس کے ساتھ بھی اور گناہ کرتے تھے، بتاتا ہوں آگے۔ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله بلا شبہ میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پچھلے انبیاؤں نے کری تھی، کہ میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، امانت دار، جو بھیجا گیا ہوں کہ اللہ کی وحی کو صحیح صحیح تم تک پہنچا رہا ہوں، کہ اللہ سے ڈرو اور یہ شرک چھوڑو، یہ جو درخت کی پوجا کرتے تھے، اور صرف اللہ پر ایمان لاؤ۔ وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لہذا تم ڈرو اللہ سے، میری اطاعت کرو، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، میرا اجر تو ہے اللہ رب العالمین کے ذمے۔ انہوں نے بھی وہی بات کری۔ دیکھو ہر نبی نے ایک ہی بات کری، بار بار میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اپنا اجر کس سے چاہا؟ اللہ سے۔ یہ ہمارے لیے آیتیں ہیں کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو ہمیں اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے، اور جب اللہ اجر دے گا تو وہ بڑا بہترین اجر دینے والا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين تم پورا بھر کر دو ماپ، اور نہ ہو تم دوسروں کو کم دینے والوں میں سے۔ اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ کسی سے کوئی چیز لیتے تھے تو پوری ناپ کے لیتے تھے، اور جب بیچتے تھے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے، کم بیچتے تھے، کوانٹٹی کم رکھتے تھے۔ اور یہی گناہ، اس گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئی قوم شعیب، اہل مدین آج، اور سمود اور عاد کی قوم بھی کس لیے تباہ ہوئی؟ کہ اپنے گھر اچھے اچھے بناتے تھے۔ آج اس قوم میں، اس معاشرے میں یہ گناہ عام ہے یا نہیں ہے؟ دونوں، گھروں والا بھی اور ناپ تول میں کمی والا بھی، کہ وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تول اور جھکتا ہوا تول، یعنی کہ ایسا تولو کہ اگر ترازو کو تھوڑا جھکا دو، تھوڑا سا اور ڈال دو، کہیں کمی نہ رہ جائے، ورنہ اللہ کے یہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور وہ بڑا سخت خسارہ ہے۔ تو ان میں یہ برائی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اور نہ تم تولو، اور تم تولو سیدھے ترازو سے، اور نہ تم تولو ٹیڑھے ترازو سے، یعنی سیدھے ترازو سے تولو۔ یہ آیت ہے کہ اور تم تولو سیدھے ترازو سے۔ ترازو کا باڑ جو ہے نا سیدھا ہونا چاہیے۔ اب میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز بتاتا ہوں تمہیں۔ ایک تو پہلی چیز یہ کہ ہمارے یہاں جو سبزی اور فروٹ والے اور جو بھی باٹ یوز کرتے ہیں نا، کلو کے، 2 کلو کے، 1 پاؤ کے، آدھا کلو کے، 5 کلو کے، 10 کلو کے، جب یہ باٹ نئے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ ایکوریٹ وزن ہوتا ہے ان کا، لیکن جب یہ استعمال ہوتے ہیں نا تو یہ ڈیپریسیٹ ہوتے ہیں، گھستے ہیں۔ تو گورنمنٹ جو ہے ہر سال یا 2 سال کے بعد ان کا آڈٹ کرتی ہے، جتنے بھی باٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر باٹوں کے وہ جو وزن ہے 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو کے، اگر ان کا آڈٹ نہیں ہوگا تو ملک میں مہنگائی بڑھ جائے گی۔ کہ وہ باٹ ہے جب خریدا تھا ترازو والے نے، یعنی ٹھیلے والے نے، نیا تھا، اس وقت اس نے خریدا تھا پورا 1000 گرام کا 1 کلو تھا وہ، لیکن اب اس نے 1 سال 2 سال استعمال کیا، وہ ہلکا 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 گھستا ہے، بہت ہلکا ہلکا، معمولی معمولی۔ پتہ چلا 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد وہ 950 گرام رہ گیا۔ تو 50 گرام جو اس کو کم جا رہی ہے چیز گاہک کو، اتنی ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اب تو خیر بہت سے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، خاص کر دکان والوں نے۔ دکان والے تو اس پہ نہیں تولتے، انہوں نے تو ڈیجیٹل ترازو رکھ لی ہے، کہ چیز اس پہ رکھی،
ڈیجٹ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اتنے گرام ہے، مٹھائی والے ہو گئے یا کوئی بھی اور دوسرے لوگ ہو گئے، یہ بڑا اچھا سسٹم کیا ہے انہوں نے، اس میں مسٹیک نہیں ہوتی، بہت کم چانس ہوتے ہیں، ہوتی ہے اس میں بھی لیکن بہت کم چانس ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ایک تو باٹ میں وزن کم ہوتا ہے، دوسرا انہوں نے ترازو ٹیڑھے کیے ہوئے ہوتے ہیں آگے پیچھے سے، اس کے بیلنس آؤٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ری الائنمنٹ نہیں ہوتی اس کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی 950 گرام آ رہی ہے، 1000 گرام کی چیز 950 گرام آ رہی ہے، مزید ان کی وجہ سے وہ 800 گرام جاتی ہے۔ آپ کبھی یہ پریکٹس کرنا کہ ایک سبزی والے سے 1 کلو سبزی لینا یا 1 کلو فروٹ لینا کوئی، اور اس کو جا کے ڈیجیٹل ترازو پہ تلوانا، 150 150 گرام کا فرق آ جائے گا، کم ہوگی وہ چیز۔ یہ ان کی قوم میں برائی تھی کہ وہ بھی ایسے داؤ پیج لگا کے چیزیں بچا لیتے تھے اور وہ سیدھی طریقے سے نہیں تولتے تھے، اور نہ تم کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم دوڑو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ ایک تو سیدھی طرح تولو، پھر اللہ نے فرمایا کہ جو آگے چیز دے رہے ہو وہ بھی پوری دو، جب سیدھی طرح تولیں گے تو وہ پوری آئے گی، اور اگر پوری نہیں دیں گے تو زمین میں فساد کھڑا ہوگا۔ یہ لوگ جھوٹ بول کے بیچتے تھے، قسمیں کھاتے تھے جھوٹی بیچنے کے لیے، پھر چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے، پھر کم تولتے تھے، کتنی ساری برائیاں آ گئیں۔ صرف کم تولنا ہی نہیں، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے تعلق نہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاوٹ کے بارے میں۔ آج ہمارے یہاں کون سی چیز ہے جو بغیر ملاوٹ کی ہے؟ تمہیں پتہ ہے اگر ہم لوگوں کو خالص چیزیں کھانے کو مل جائیں، خالص چیزیں، خالص دالیں، خالص آٹا، خالص یہ جو ہے مسالے جات، اور خالص تیل، خالص گھی، یہ ساری چیزیں خالص مل جائیں، سب کو موشن لگ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معدہ، ہمارا پیٹ یہ 2 نمبر چیزیں کھا کھا کے اسی کا عادی ہوا ہوا ہے۔ کیوں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ سے یہاں جب فارنرز آتے ہیں تو وہ اپنا کھانا پینا ساتھ لاتے ہیں یا سلیکٹڈ جگہ پہ کھاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں وہ خالص کھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ 2 نمبر چیزیں۔ اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا؟ پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے، کہیں پہ بھی کوئی چیز بیچی جاتی ہے نا، چاہے وہ شہد ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ گھی ہو، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس پہ خالص نہیں لکھا جاتا۔ پاکستان میں کہیں کوئی چیز بیچی جاتی ہے 100% خالص، 100% یہ خالص۔ کیوں یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پوری دنیا میں کہیں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ 100% پیور آئل، ان کو پتہ ہے یہ آئل ہے تو یہ پیور ہے۔ یہ سسٹم یہاں پہ ہے کہ خالص لکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور جو لکھتے ہیں وہ بھی خالص نہیں ہوتا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، سسٹم اوپر سے خراب ہے یہ پورا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بہت بڑی برائی تھی، اور ان پہ اس برائی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے عذاب آیا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا اور تم ڈرو اس اللہ کی ذات سے جس نے پیدا کیا ہے تمہیں اور مخلوق پہلے کو، یعنی پہلے والی مخلوق کو۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی ذات سے ڈرو جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، یہ سارے گناہ چھوڑ دو۔ اور پیدا کیا تھا اس نے تم سے پہلے جو قومیں چلی گئیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پیدا کری ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے یہ گناہ کو چھوڑ دو۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا۔ قوم نے کیا کہا اب وہ سنو۔ إنما أنت من المسحرين انہوں نے کہا یقیناً تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ ناپ تول پورا پورا کرو، ملاوٹ نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، قسمیں کھا کے نہیں بیچو، یہ تو آپ کے اوپر جادو کر دیا لگتا ہے کسی نے۔ یہ آپ کو یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہی تھی، جب انہوں نے سچائی لوگوں کے سامنے بیان کری تو ان کو جادو زدہ قرار دے دیا، اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا انہوں نے۔
کہ آپ کے اوپر تو کسی کا جادو ہو گیا جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری کسی کی عقل میں نہیں آئیں گی. اگر یہاں کاروبار کرو نا اور سچ بولو اس میں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار سچ بول کے کاروبار کر رہے ہو, چلے گا ہی نہیں, بیٹھ جائے گا. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ معاشرے میں اتنی دو نمبری عام ہے کہ آپ سچ والا جو ہے اس کو چلنے نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ روزی دینے والا, وہ کہیں سے بھی اللہ اس کو روزی دیتا ہے, یہ اللہ کا کام ہے, لیکن اس کو چلنے نہیں دیتے. اور جو چل رہے ہیں ایمانداری سے, اللہ ان کے رزق میں بڑی بھرپور برکتیں دے رہا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اگر آپ ان سے 1 کلو یا آدھا کلو چائے کی پتی لینے جاؤ تو وہ پہلے کاغذ کا وزن کریں گے اور اس وزن کو, اس تھیلے کو الگ رکھیں گے, اور پھر پتی پوری 1 کلو تول کے اس کاغذ کے تھیلے میں ڈالیں گے. وہ بولتے ہیں کہ ہم پتی کاغذ کو پتی کے وزن میں نہیں تولتے. ابھی مٹھائی کی دکان پہ چلی جاؤ, 1 کلو مٹھائی مانگو, مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے گا, جو 1 پاؤ کا ڈبہ ہے وہ خالی ڈبہ, اس میں 3 پاؤ مٹھائی ڈالے گا اور آپ کو دے دے گا 1 کلو ہو گئی. اور کلو کیا ہے, 1500 1600 1700 روپے کلو مٹھائی چل رہی ہے. وہ جو 20 روپے کا ڈبہ ہے وہ آپ کو 500 روپے کا دے رہا ہے. وہ صرف ڈبہ, 20 روپے والا ڈبہ, 30 روپے والا ڈبہ آپ کو 500 روپے کا دے رہا ہے وہ, اور خوش ہے وہ. اور کیا کہو اس سے اگر, تو کہتا سب مارکیٹ میں یہی تو کر رہے ہیں. تو سب کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ اکثریت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. اکثریت تو گمراہ ہے, اکثریت کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہدایت پر تو تھوڑے لوگ ہیں, شکر گزار تو تھوڑے بندے ہیں, عبادت گزار تو تھوڑے بندے ہیں, متقی اللہ سے ڈرنے والے تو تھوڑے بندے ہیں. ہمیں تو ان تھوڑوں میں شامل ہونا ہے. تو بہرحال انہوں نے ان کو سحر زدہ قرار دے دیا. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. اور نہیں ہے تو کچھ اور مگر بشر ہم جیسا ہی, اور بلا شبہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے البتہ جھوٹوں میں سے. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں, آپ دیکھنے میں تو ہماری طرح ہیں بالکل, آنکھ پیر کان ناک سب کچھ, کھانا پینا ساری وہی چیزیں جو انسان کرتا ہے, تو آپ تو ایک انسان ہیں, ٹھیک ہے. اور اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ جھوٹے ہیں. اب آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جو اللہ کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. ہم تو شروع سے دیکھتے آئے ہیں اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی ہوتی ہے, اسی طریقے سے کمایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کھایا جاتا ہے, اور ایسی زندگی گزرتی ہے. ہمارے اوپر تو کسی کے اوپر بھی عذاب نہیں آیا. آپ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے وہی کیا جو پہلے کی قوموں نے کیا, اور آج ہمارا معاشرہ بھی اسی ڈگر پہ جا رہا ہے. کیوں؟ اس قرآن سے دور ہے. ابھی کسی بھی آپ گوشت والے کو بولو نا, یار یہ جو چھیچڑوں کا وزن تم گوشت کے ساتھ کرتے ہو اور چھیچڑے الگ سے رات میں بیچتے ہو, یہ کیوں نہیں دیتے؟ یار سب ایسے ہی کر رہے ہیں. مٹھائی والے کو بولو نا یہ ڈبہ الگ سے کیوں نہیں تولتے, مٹھائی پوری 1 کلو تول کے ڈبے میں ڈالو نا, تو یار سب ایسے ہی کر رہے ہیں. میں نے ایک مٹھائی والے کو بولا, کہہ رہا بھائی ہم ایسے نہیں دیتے, جاؤ کہیں اور سے لے لو آپ. اب آپ بتاؤ کیا آدمی بولے گا, کس کو بولے اور کیا بولے؟ سننے کو بھی تیار نہیں ہے. جتنی بھی ہم نے قوموں کو پڑھا ہے, کیا وہ سننے کو تیار تھی انبیاؤں کی بات؟ نہیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن ذہن میں رکھو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینا ہے مرتے دم تک, لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے, بس پہنچاتے رہنا ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا پہنچانے کا, وہ عمل کرے نہیں کرے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. لست علیہم بمسیطر, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں. جو ایمان نہیں لایا وہ خود اللہ کو جواب دے گا, آپ کا کام ہے پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ المبین, صاف آیت ہے قرآن کی کہ ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا, بس کھلم کھلا پہنچا دینا. عمل کرو یا نہیں کرو وہ بندہ خود ذمہ دار ہے. تو یہ واقعہ ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ, باقی کل پڑھیں گے. تھوڑا سا آنکھوں کی وبا چل رہی ہے آج کل, ٹھیک ہے. میں صرف شارٹ بتاؤں گا کہ سب سے آسان اس کا تو طریقہ ہے, ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے. سورہ فاتحہ کو آدمی پڑھے, ہاتھوں پر دم کرے اور آنکھوں پر ملے, دن میں 3 دفعہ ایسا کرے, روزانہ کرے, ٹھیک ہے, کہ آنکھوں پہ دم کرتا رہے. پھر عصمت سرما استعمال کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے اور بھووں کے بال اگاتا ہے. عصمت ایک اصفہان کا پتھر ہے, چٹان, اس کا سرما بنتا ہے, یہ وہ استعمال کرنا چاہیے ہمیں. پھر ہمیں
رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اس پر کا دم کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی آنکھیں آنے والی تھی اور ان کو یہ عمل بتایا گیا کہ سورہ یہ جو ہے فاتحہ پڑھ کے دم کریں، انہوں نے فوراً دن میں 2 2 3 3 4 4 بار شروع کر دی، وہ اسی وقت بیماری ختم ہو گئی۔ ان کی آنکھیں آئی نہیں، نہ انہوں نے کوئی دوا کھائی، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ ساری ڈاکٹری سائنس ایک طرف۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق، ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں قرآن پاک کے لیے جمع فرمایا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔